الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا ترتیب وار خلاصہ، ترجمہ، وضاحت وغیرہ جاری ہے، اور پچھلے درس تک ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 آیت نمبر 34 تک سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ پاک حق کو حق کہنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 35 سے آج کے درس کا ہم آغاز کریں گے، جس میں حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے اور آپ کے آل کے حوالے سے کچھ باتیں، آپ کی فیملی کی کچھ باتیں اللہ پاک نے بڑے احترام سے ان کی عزت و شان کو بڑھاتے ہوئے بیان فرمائی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نذر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، عمران جو ہیں یہ دو گزرے ہیں تاریخ اسلام میں۔ ایک عمران بن یسہر بن قاہث بن لاوا بن یعقوب ہیں، یہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماسان ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد ہیں۔ اور ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے، گیپ ہے، اور یہاں جو عمران مراد ہیں یہ دوسرے والے بعد والے عمران ہیں، جو کہ بی بی مریم کے والد گرامی ہیں۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوزہ ہے۔ آیت میں ان کا ذکر آ رہا ہے، اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی کہ اے اللہ پاک، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، نذر مانتی ہوں کہ جو بھی اولاد میرے پیٹ میں ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہوگا، اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہوگی۔ علماء نے واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی بیٹی عیشا حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ، اور ان کی بہن حضرت حنہ رضی اللہ عنہا یہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ ہوئیں۔ ایک زمانے تک حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انہیں بڑھاپا آ گیا اور ایک مایوسی سی چھا گئی، اور یہ نیک لوگوں کا خاندان تھا، اللہ کے مقبول بندے تھے، مایوس ہوتے نہیں تھے۔ ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو کھلا رہی تھی، اس کا پیٹ بھرا رہی تھی، اسے دانہ دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہا کے دل میں بھی اولاد کا شوق بیدار ہوا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے بچہ دے، اولاد عطا کرے، تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ آپ اللہ کے کرم سے حاملہ ہوئیں، اور انہوں نے پھر یہ منت مان لی۔ ان کے شوہر نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ کیسے بیت المقدس کے لیے وقف ہوگی؟ یعنی اس زمانے میں بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو ہی لیا جاتا تھا، لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات اور زنانہ کمزوریوں، مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، اس لیے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب آگے کیا ہوا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ ترجمہ: پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی انہیں خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ خدشہ پہلے حضرت عمران اپنی زوجہ سے ذکر کر چکے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھیے کہ بیٹے کے بجائے بیٹی ہی پیدا ہوئی، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا دنیا میں آئیں۔ آپ کے والد گرامی تو انتقال کر گئے تھے، آپ یتیم پیدا ہوئیں۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ بیٹی ہے تو اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمہ کہا۔ انہیں حسرت اور غم اس وجہ سے ہوا کہ اب تو لڑکی پیدا ہو گئی، لہٰذا میری منت تو پوری نہ ہو سکے گی، اور اس افسوس کی وجہ سے آپ نے یہ جملہ کہا۔ اور اس وجہ سے یہ نہیں تھا کہ بیٹی پیدا ہونے پر کوئی افسوس تھا، لڑکی کے پیدا ہونے پر معاذ اللہ جس طرح کفار دور جاہلیت میں افسوس کرتے تھے، آج بھی کچھ جوہلا لڑکی کے پیدا ہونے کو اچھا نہیں سمجھتے، اس وجہ سے یہاں پر افسوس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ لڑکی چونکہ بیت المقدس کی خادمہ نہیں بن سکتی تھی، اس لیے انہیں افسوس ہوا کہ میری منت اب میں کیسے پوری کروں گی۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی انہیں عطا فرمائی تھی کہ یہ لڑکی جو ہے کئی لڑکوں سے افضل ہے، یہ تمام جہاں کی عورتوں سے افضل ہے، یہ اس کے جیسا تو لڑکا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ماں ہوگی، روح اللہ جو ہے، اور یہ بیت المقدس کی خادمہ بھی بنے گی، یہ سب اللہ کی عطا سے انہیں دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں۔ خیال ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن سے بھی بڑھ کر ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے ان کا مرتبہ بڑا تھا۔ مریم آپ کا نام تھا، اور مریم کا مطلب ہے عابدہ، یعنی عبادت گزار، اور خادمہ یعنی خدمت کرنے والی، اللہ کے گھر کی خدمت بھی انہوں نے کی۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ نے آپ کے پیدا ہونے پر ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تیری پناہ میں اپنی اس بچی کو اور اس کی آنے والی ذریت اور اولاد کو بھی دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا، اور یہ مقبول الفاظ ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ ایک معنی اس کا بنے گا۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالی مزید اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ترجمہ: تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے
اس منت میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی اور بڑی ہوتی۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا اور یہ علماء حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے تھے۔ تقریباً ان کی تعداد 27 بتائی جاتی ہے اور یہ بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، جو ان علماء میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے ان سب علماء نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں، میں ان کا خالو بنتا ہوں۔ چنانچہ اب معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس کا نام نکلے گا، جو قرآن جیتے گا وہ اس کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر قرآن نکلا اور حضرت مریم ان کی کفالت میں چلی گئی۔ آگے پھر اللہ پاک نے اسی آیت میں ایک کرامت اور ایک شان بھی ان کی بیان کی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ بے موسم کا پھل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے سردیاں ہیں تو آپ کو کینو، موسمی اور مالٹا اس طرح کے پھل مل رہے ہیں، گرمیاں آئیں گی تو آپ کو یہ پھل تازہ نہیں ملے گا، اسٹور کا ہونا الگ بات ہے۔ گرمی میں آپ کو اور پھل ملتے ہیں، آم ملتا ہے، تربوز ملتا ہے، تو ہر موسم کا ایک پھل ہوتا ہے۔ لیکن جب بے موسم کا پھل کسی کے پاس آ رہا ہے اور وہ تازہ تازہ ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت زکریا نے بی بی مریم رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ پھل تمہارے پاس آتے کہاں سے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے چھوٹی سی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے یہ کلام اس وقت کیا تھا جب آپ جھولے میں تھی، جب بچہ بات نہیں کر سکتا، بولنے کی طاقت اس میں نہیں ہوتی، ایسے وقت میں بات کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت اور ایک شان تھی جو آپ کے جھولے میں سے ظاہر ہوئی، اور یہ شان معجزے کے طور پر آپ ہی کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ظاہر ہوئی جب آپ جھولے میں تھے اور آپ نے کلام کیا تھا، بات کی تھی اور اپنی والدہ محترمہ کی پاک بازی کا بیان کیا تھا، جس کا تفصیلی ذکر سورہ مریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16ویں پارے میں بیان فرمایا ہے کہ آپ نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا۔ حالانکہ کتاب کس بڑی عمر میں جا کر ملے گی، جب اعلان نبوت فرمائیں گے تب آپ کو عطا کی جائے گی۔ اپنے جھولے میں بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں ہوں گا برکت والا ہوں گا، برکت کے ساتھ رہوں گا۔ اور اپنی والدہ کی پاک بازی کا اظہار بھی کیا کہ میری ماں نے کوئی جرم اور کوئی گناہ نہیں کیا، میری ماں پاک باز ہے، کنواری ہے اور اس سے کوئی قصور صادر نہیں ہوا، میرے ذریعے ایک اللہ کی شان اور اس کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا ہے۔ تو یہ دونوں ماں بیٹے اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، اور یہی آل عمران ہیں جن کے نام پہ یہ صورت ہے۔ تو یہ شان حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بھی حاصل ہوئی، اور آپ نے جھولے میں سے حضرت زکریا کو بتایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے آتا ہے۔ انا لکی ھذا، کہاں سے تجھے ملتا ہے؟ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ ایک بچے کو جو جھولے میں ہے اسے ایک تو بولتے ہوئے دیکھنا، پھر بول بھی کیا رہا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں کہ وہ کتنی معرفت کی بات کر رہا ہے، پتے کی بات کر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ پھل کون دے رہا ہے، اللہ پاک عطا کر رہا ہے۔ اس جھولے میں جبکہ بچے کو اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا، ایک بچہ بول بھی رہا ہے اور پھر معرفت خداوندی بیان کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی شان ہے۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ تو بڑی کوئی ہستی ہے اور اللہ کی بڑی شان ان کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہے، اور اس کے ذریعے بے موسم کے پھل بغیر ظاہری سبب کے عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ میرا رب بے موسم کے میوہ جات اور پھل اس لڑکی کو عطا فرما سکتا ہے،
تو میری بانجھ بیوی کو بھی اگر وہ چاہے تو نئی تندرستی دے کر اس بڑھاپے میں اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتا ہے، اولاد کا پھل بھی عطا کر سکتا ہے۔ اولاد بھی تو پھل کی طرح ہوتی ہے نا، تو جب انہوں نے یہ دنیاوی پھل دیکھے تو اولاد کے پھل کی امید ان کے دل میں جاگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی۔ ایک دعا انہوں نے یہاں پر کی جس کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور وہ دعا کیا تھی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ترجمہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، یاد رکھیے گا یہ اللہ کے زبردست نبی ہیں، بیت المقدس کے 27 خادموں میں سب سے بڑے ہیں، چابیاں دروازے کی ان کے پاس ہوتی تھی، اور اب یہ حضرت بی بی مریم کے قرب میں اپنی ایک حاجت کا سوال کر رہے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی کرم نوازی جب انہوں نے دیکھی تو بیت المقدس کی محراب میں ہی دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا جو آگے آیت میں آئے گا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے، جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو غیب سے رزق مل رہا تھا، حضرت زکریا نے وہی دعا مانگی اور اللہ پاک نے اسے پسند فرمایا۔ اسی وجہ سے مومنین مسلمان خانہ کعبہ میں اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر اور اولیاء اللہ کے مزارات پر دعائیں مانگتے ہیں کہ وہاں پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش کے برسنے کی جگہ ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ والوں کے قرب میں اس ارادے سے دعا کرنی چاہیے کہ یہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کہ یہ رحمت الہی کے برسنے کے مقامات ہیں، اور علماء اکرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا ہے جہاں کسی کی کبھی دعا قبول ہوئی ہو، کسی کی دعا کسی بھی جگہ پہ قبول ہوئی، گویا اس جگہ پہ اللہ کی رحمت برسی، اب اس جگہ جب بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، صرف اولاد کی دعا نہیں کی۔ یہ بھی بڑا زبردست نکتہ ہے کہ صرف اولاد کی دعا کرنا یہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے، پتہ چلا اولاد ہوئی اور وہ سرکش نکلی، تو ایسی اولاد کے تو مر جانے کی دعا کرتے ہیں ماں باپ، تو دعا کیسی ہونی چاہیے یہ اللہ کے نبی سے سیکھیں، ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر جو کردار اور عمل سے اپنی بھی آخرت سنوارے، قوم کی بھی اصلاح کا سبب بنے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کی کمبائن دعا، یہ ایک زبردست دعا ہے کہ جو ہمیں اللہ کے نبی کے عمل سے سیکھنے کو ملتی ہے، کہ ہمیں پاکیزہ اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ اس کے حق میں بھی ایک دعا ہے کہ وہ پاکیزہ ہوگی تو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اولاد عطا ہوئی اس وقت آپ کی عمر شریف 120 سال تھی، تقریباً 120 سال۔ آپ امیجن کیجئے کہ 120 سال کا بندہ اور اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آج کل اگر کوئی کرے تو لوگ ہنسیں اس پر کہ کیا دعا کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک زبردست نکتہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو دعا نہیں کر رہا گویا وہ مایوس ہے، اگرچہ وہ منہ سے نہیں کہہ رہا لیکن وہ دعا بھی نہیں کر رہا، کہ وہ سمجھتا ہے اب تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کر سکتا ہے نا۔ جب اللہ قادر مطلق ہے تو اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے اولاد کے لیے۔ آج نہیں تو کل اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ 20 سال 25 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اولاد ہونے کے واقعات ہم نے سنے اور دیکھے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی بھی رہنا چاہیے۔ بعض اوقات اولاد نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی، ہم کہتے ہیں یار اولاد نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے یہ سزا مل رہی ہے، اور عجیب و غریب باتیں کرتے بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے میرا رب میرے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی،
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ قادر ہے، وہ جس کے لیے جو دیتا ہے وہ بہتر کر کے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، دعا بھی کرتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذہن بھی بنانا چاہیے کہ میرا رب جب چاہے گا تبھی بہتری ہوگی اور وہ عطا فرمائے گا میرے لیے۔ اور پھر یہ بھی نہ سوچے کہ کوئی سزا ہے۔ اپنے گناہوں کی نحوست تو بندے کو سمجھنا چاہیے ہر خطا میں، ہر کمی میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، 120 سال ان کی عمر شریف ہو گئی، تو ان سے کون سی خطا ہوئی؟ یہ تو صاحب اولاد نہیں ہوئے تھے اس وقت تک۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا کہ بعض اوقات اللہ پاک اولاد نہیں دیتا، اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کی مرضی ہے۔ تو صرف سزا کا سوچ سوچ کے کڑتے رہنا یہ بھی بندے کو پریشان اور نڈھال کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے بس دعا کرتے رہیں۔ اور کیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی؟ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے عالم تھے، بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت آپ محراب میں نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک ایک سفید کپڑوں میں ملبوس جوان آپ کو دکھا۔ آپ حیران کہ یہ کیسے اندر آیا، دروازہ تو بند ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی، بیٹے کی بشارت دی، اور اسے بیان کیا گیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبر حضرت جبرائیل اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں کو معلوم ہو گئی، اور آپ کو بشارت دی گئی کہ ایسا بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمۃ اللہ کہتے ہیں، اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن کہہ کر بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو آپ کو کلیمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں یہ 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر سجدہ تعظیمی مراد ہے کہ پچھلی شریعتوں میں تعظیمی طور پر سجدہ کرنا جائز تھا، شریعت محمدی علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں تعظیمی سجدہ اس کی اجازت نہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بھی ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے بیان کیے گئے کہ آپ مصدق ہوں گے، تصدیق کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، سید ہوں گے، سردار ہوں گے، رئیس بھی کہتے ہیں جس کی لوگ خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بڑے عزت دار تھے۔ اسی طرح آپ کو صالحین میں سے ایک نبی فرمایا گیا، اور حصور بھی کہا گیا کہ آپ عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، حصور عورتوں میں جو رغبت نہ رکھتا ہو، تو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان فتنوں سے بچایا ہوا تھا۔ آگے آیت میں اللہ پاک اس سے بیان فرماتا ہے قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ ترجمہ: عرض کی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت زکریا نے تعجب کا اظہار کیا اور عرض کی میرے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہو سکتا ہے،
میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، 120 سال عمر ہو گئی، بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، یوں ہی کرتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کی عمر بھی اس وقت 98 ایئرس تھی، 98 برس۔ تو پھر ایک تعجب تو ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی، یا اللہ کی قدرت پر کوئی سوال نہیں تھا، ایک تعجب تھا کہ کیسے ہوگا، کیا میری جوانی واپس آئے گی، زوجہ کا بانجھ ہونا دور ہو جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پہ رہیں گے اور یہ سب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا میری رحمت سے کوئی بعید نہیں، آپ کو اسی بڑھاپے میں بیٹا ملے گا۔ تو پھر آپ نے مزید اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہا، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ ترجمہ، عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں نشانی کے بارے میں عرض کیا کہ مجھے کوئی نشانی مل جائے جب حمل ٹھہر جائے، تاکہ میں اور زیادہ شکر کروں، عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صرف اشارے سے بات کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آپ کی زبان مبارک بند ہو گئی 3 دن کے لیے۔ آپ صرف تسبیح کر سکتے تھے، ذکر کر سکتے تھے، لیکن کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ ایک عظیم معجزہ تھا کہ اعضاء صحیح و سالم بھی ہیں، زبان سے تسبیح اور تقدیس اور ذکر بھی ادا ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سک رہی۔ گویا اللہ نے 3 دن خالص آپ کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے مخصوص فرما لیا۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ صالح فرزند کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کے شکریہ کا انداز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اور اسی نعمت کے شکرانے میں ہم میلاد وغیرہ کی محفلیں سجاتے ہیں اور حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو اگرچہ ہر وقت بندے کو تسبیح اور تحلیل کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا بہتر ہے، لیکن صبح اور شام کے جو اوقات ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ اللہ پاک کا ذکر کرے، اسے یاد کرے کہ اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور آدمی کے صبح کی ابتدا اور انتہا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہو تو بیچ کے معاملات پر بھی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے۔ آگے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا بھی قصہ بڑے پیارے انداز میں آ رہا ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔